السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے ای او بی آئی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشنز، اس ای او بی آئی کے فیسیلیٹیشن سسٹم میں امپلائیز کا اندراج کیسے کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، انتہائی امپورٹنٹ، کیونکہ اس ٹائم ای او بی آئی میں ٹوٹل لگ بھگ 1 کروڑ امپلائیز رجسٹرڈ ہیں، تو فیوچر میں اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ پورے پرائیویٹ سیکٹر، پاکستان کے پورے پرائیویٹ سیکٹر، خواہ وہ ٹیلی کام ہو، ٹیکسٹائل ہو، فارماسیوٹیکل، ایجوکیشن، اس کے علاوہ ریٹیل، ہول سیل، ہاسپٹلز، ایچ اینڈ ایوری بزنس یونٹ از رجسٹرڈ ود ای او بی آئی، ویئر 5 اور مور دین 5 پیپل آر ورکنگ۔ تو اس کا اسکوپ جو ہے نا بہت زیادہ ہے، اور اس ٹائم لگ بھگ 1 کروڑ ملازمین رجسٹرڈ ہیں۔ یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے یہ آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ مینٹین ہوتا ہے۔ ہر امپلائی کا ریکارڈ آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ اس کی ایک امپلائمنٹ ہسٹری جنریٹ ہوتی ہے۔ وہ ہسٹری تبھی جنریٹ ہوگی جب کوئی کسی بزنس میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ پراپرلی ہر مہینے سسٹم کے تھرو اپنے امپلائیز کا اندراج کرے۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے نہیں، اس کے ٹوٹل 5 to 10 منٹس کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ میں تھوڑی انٹری کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ تو وہاں پہ جانے کے لیے سب سے پہلے آپ ای او بی آئی کو انٹر کریں، eobi.gov.p کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ، سامنے آپ کا آئے گا یہ ونڈو، اور یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ای او بی آئی فیسیلیٹیشن سسٹم۔ یہاں پہ آپ کو کافی چیزیں ملیں گی، ای او بی ایکٹ، رولز اینڈ ریگولیشنز، ریجنل اینڈ فیلڈ آفیسز کے کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریسز، اور اس کے علاوہ انڈیویجول انفارمیشن جہاں پہ آپ اپنی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں امپلائیز آئی ڈی کارڈ کے تھرو، اور اپنے پینشن کیس کی ڈیٹیل وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر میں انٹروڈکشن کروں تو اس ٹائم جو کنٹریبیوشن ریٹ ہے وہ 1050 ہے ایک امپلائی کا۔ اس میں جو میجر چنک ہے وہ بزنس پے کرتا ہے، 5% آف منیمم ویجز، دیٹ از 17,500، ٹھیک ہے۔ تو وہ بنتا ہے 875 روپے، اور 175 روپے امپلائیز کے سیلری سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں ہر مہینے۔ یہ جا کے ای او بی آئی کے فنڈ میں جمع ہو جاتے ہیں، ای او بی آئی اس کو فردر انویسٹ کرتا ہے۔ جب اس امپلائی کی ایج فیمیل کے کیس میں 55 ایئرز اور میل کے کیس میں 60 ایئرز ہو جاتی ہے تو اس کو پینشن ایوارڈ کی جاتی ہے۔ اس کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ ہے 15 ایئرز in one business, in one establishment or more than one establishments۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا 2 پینشنز اور ہیں، ایک سروائیور پینشن ہے، ایک انویلڈی پینشن ہے، اور اس کے علاوہ اگر سروس کا کرائٹیریا پورا نہیں ہو رہا تو اس کیس میں بندے کو لم سم اماؤنٹ ملتی ہے جس کو گرانٹ کہتے ہیں۔ اچھا، ای او بی فیسیلیٹیشن سسٹم پہ آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے نا یہ جب آپ کے سامنے کھلے گا تو اگر آپ کے ادارے کی نیولی رجسٹریشن ہے تو آپ کے پاس یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ نہیں ہوگی، تو پہلے آپ کریٹ پروفائل پہ جا کے ادارے کا نام، جو آپ کو رجسٹریشن نمبر ملا ہے ای او بی آئی کی طرف سے وہ دیں گے، وہ ساری ڈیٹیل دے کے اس کو سبمٹ کریں گے۔ جو آپ کا بیٹ آفیسر ہوگا وہ اس کو اپروو کرے گا، اور آپ کے پاس ای میل کے تھرو یوزر آئی ڈی، پاسورڈ اور ایک سیکرٹ کی آئے گی۔ سیکرٹ کی صرف ایک بار یوز ہوتی ہے، اس کے بعد صرف پاسورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ آپ کو سمجھانے کی غرض سے ایک ادارے کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل انٹر کرتے ہیں۔ لاگ ان کریں گے۔ جب ہم اس کو لاگ ان کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ سامنے ایک ونڈو کھلتی ہے، اوپر ادارے کا نام، نیچے اس کا مین کوڈ لکھا ہوا ہے FAA4023۔ اب اس میں 5 ڈیجٹس ہیں اور 3 الفابیٹس ہیں، یہ 3 الفابیٹس ڈینوٹ کرتی ہیں سٹی کو۔ تو یہ اسلام آباد کا ادارہ ہے، اور پنڈی کا یہ ہے BBA۔ اس طرح ہر ڈسٹرکٹ کا یہ مختلف ہوگا۔ یہاں پہ نیچے بیٹ آفیسر کی ڈیٹیل ہیں، اسلام آباد ریجن ہیں، کانٹیکٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ درمیان میں یہ کوئی ڈیٹیلز ہیں کہ اس کے پینشنرز کتنے ہیں، سروائیو، چونکہ نیو ادارہ ہے تو اس لیے 00 سامنے لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، رپورٹنگ آف امپلائیز، جنریشن آف واؤچر،
پیمنٹ آف واؤچر. یہ 3 کام آپ نے یہاں پہ کرنے ہیں, اور یہاں پہ کچھ رپورٹس بھی آپ نکال سکتے ہیں اور اپنی ڈیٹیل وغیرہ آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کام یہ ہوگا کہ ابھی آپ نے امپلائیز کی انٹری کرنی ہے. مثال لے لیں کہ آپ کے پاس 50 یا 100 امپلائیز ہیں, تو اب آپ نے ان کی انٹری کرنی ہے. تو یہ جو تھرڈ سیکشن ہے یہ والا, یہ بالکل شروع میں کام کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد تھوڑی سی اس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. امپلائی سیکشن میں جائیں گے, یہاں پہ لکھیں گے, یہاں پہ کلک کریں گے رجسٹر امپلائی, یہاں پہ کلک کریں گے کلک ہیئر اف دا NIC از ناٹ اویلیبل. NIC جو پرانا ID کارڈ نمبر ہے. اب ہم CNAC استعمال کرتے ہیں تو CNAC ہم دیں گے. تو ہم CNAC کوئی فرضی لکھ دیتے ہیں, کوئی بھی اس طرح لکھ لیں. اس کے بعد نیکسٹ کریں تو آپ کے سامنے یہ ونڈو کھلتی ہے. اس کو بڑے احتیاط سے فل کرنا ہے. پچھلے ٹائم میں جب سسٹم لانچ نہیں ہوا تھا تو یہ فارم PE01 مینول ایک فارم ہوتا تھا جو کہ ہر امپلائی کے لیے یہ فل ہوتا تھا الگ سے. یہ وہی فارم ہے, اس کو آپ فل کر رہے ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ جب فارم آپ فل کرتے تھے, آفس میں جمع کرتے تھے, تو ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد آپ کو ایک نمبر الاٹ ہوتا تھا. یہاں پہ سسٹم پہ آپ جیسے ہی اس کو فل کریں گے ڈیٹیل, تو اسی ٹائم آپ کو جو ہے نا ایک کمپیوٹرائز نمبر ایشو ہو جائے گی. وہ جو نمبر ہوگا تو وہ نمبر لائف ٹائم کے لیے استعمال ہوگا. اس کے اگینسٹ امپلائمنٹ ہسٹری جنریٹ ہوگی. سب سے پہلے یہاں پہ آپ نیم دیں گے, نام, پھر فادر نیم, پھر یہاں پہ اس کا ڈیٹ آف برتھ. فارمیٹ تھوڑا اس کا دیکھ لیں. فارمیٹ مثال اگر ہیں اس کا ڈیٹ آف برتھ ہے 23 مارچ 1990, تو اس کو آپ اس طرح لکھ لیں گے مارچ, پھر اسپیس, پھر 23, پھر کاما, پھر اسپیس, پھر 1991, اور یہاں باہر کلک کریں تو یہ ڈیٹ آف برتھ کو ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر یہاں سے آپ اس کو لکھتے نہیں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اس کو یہاں سے انٹر کریں تاکہ ڈیٹ آف برتھ میں غلطی نہ ہو. بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ میں غلطی ہو جاتی. میل فیمیل کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اس میں پھر بعد میں لا جو ہے نا دونوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے, تو اس کا بھی خیال رکھیں اور اس کو کراس ویریفائی کریں. کانٹیکٹ انفارمیشن یہ آگے نہیں جائے گا کیونکہ جب تک میں ڈیٹیل انٹر نہیں کروں گا یہ آگے نہیں جائے گا. چلے ہم کوئی فرضی لکھ دیتے ہیں, اسد, فادر نیم کامران, اور اب ہم جائیں گے یہاں پہ ڈیٹیل ہیں. موبائل نمبر لکھ لیں کوئی بھی, ایڈریس. اچھا, اسٹیپ 3 میں ایڈریس آپ نے اس کا ڈالنا ہے. اسٹیپ 4 میں امپلائمنٹ انفارمیشن. امپلائمنٹ انفارمیشن میں صرف اور صرف آپ نے ڈیٹ آف جوائننگ دینی ہے. یہاں پہ لکھا ہوگا ڈیٹ آف جوائننگ, اور آپ نے سامنے ڈیٹ آف جوائننگ دینی ہے کہ وہ آپ کے پاس کب آئے. کنٹریبیوشن آپ نے اس کی کب سے جمع کرنی ہے, اور اس کے بعد اس کو سبمٹ کرنا ہے. جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو یہ امپلائی اس کو ایک نمبر سامنے آ جائے گا اور یہ آپ کے سسٹم میں انٹر ہو جائے گا. اب ہم اس کو کر نہیں رہے ہیں کیونکہ میں نے ایک فرضی ID کارڈ لیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. سبمٹ میں اس کو کر نہیں سکتا. میں ہوم پہ جاتا ہوں, یہاں پہ میں آؤں گا تو یہ امپلائی یہاں پہ اب انٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے پھر امپلائی سیکشن میں جائیں گے, پھر دوسرا امپلائی آپ جو ہے نا وہ رجسٹر کریں گے, پھر تیسرا, پھر چوتھا. اسی طریقے سے آپ جو ہے نا اپنی امپلائیز کی انٹری کریں گے. اگر آپ کے امپلائیز زیادہ ہیں, اگر آپ کے امپلائیز 500 اور مور دین 500 ہیں, تو پھر آپ یہ CSV فائل کے تھرو اس کو کریں گے. یہاں پہ جائیں گے, یہاں سے سیمپل CSV ڈاؤن لوڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو فل کر کے یہاں پہ آ کے اس کو اپلوڈ کریں گے. اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ سارے فیلڈ جو ہے نا وہ بالکل اسی طریقے سے ہوں تاکہ اس میں بعد میں غلطی نہ ہو. اچھا, اب یہ جب آپ نے کام کر لیا تو آپ اب اس کو دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. جو فرسٹ والا ہے رپورٹ امپلائیز ڈیٹیل, اس میں جائیں, سبمٹ آن لائن میں جائیں. سبمٹ آن لائن میں جا کے دوبارہ دیکھ لیں, ہوم پہ میں گیا, رپورٹ امپلائیز ڈیٹیل, یہاں پہ جو فرسٹ لکھا ہے سبمٹ آن لائن, دوسرا ہے سبمٹ تھرو CSV فائل, وہی جو مطلب زیادہ امپلائیز ہے تو اس کے تھرو کرتے ہیں بائی مینولی انٹرنگ ریکارڈ. اس میں آپ نے فرسٹ میں جانا ہے, سبمٹ آن لائن.
یہاں پہ آپ کو 5 سٹیپس ملیں گے، 5 سٹیپس. اب اس کمپنی نے صرف ایک بندے کی انٹری کی ہے تو وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے 1 2 3 4 5 6 اس طرح یہاں پہ شو ہوتی ہے. اگر یہاں پہ مثال 3000 امپلائیز ہے تو وہ سارے یہاں پہ شو ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ مور کر کے وہ یہاں پہ پھر اپیئر ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ سٹیپ نمبر 2 ہے، یہ آپ مہینے بعد اس کو جو ہے نا رپورٹ کرتے ہیں، ہر مہینے دوسری یا تیسری تاریخ کو، تقریباً 5 سے پہلے اور 15 ڈیو ڈیٹ ہوتا ہے، 15 سے لازمی پہلے کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ ہم کرتے ہیں سٹیپ نمبر 2 میں امپلائیز کو ایگزٹ کرتے ہیں. اگر کسی پرٹیکولر مہینے میں کچھ امپلائیز نے ایگزٹ کیا ہے، ریزائن کیا ہے، تو ان کا ہم جو ہے نا یہاں سے ایگزٹ کرتے ہیں. مثال میں ایگزٹ پہ کلک کرتا ہوں، چونکہ ایک ہی امپلائی ہے تو اس کا جو ہے نا یہاں پہ ہم ڈیٹ ڈال دیں گے، ڈیٹ آف ایگزٹ. ٹھیک ہو گیا، اور جیسے یہ سبمٹ دبائیں گے تو یہ امپلائی نکل جائے گا. اچھا یہ آ گیا، یہ لکھا ہوا ہے ایگزٹ. ٹھیک ہو گیا، تو صرف آپ نے ایگزٹ ڈیٹ ڈالنی ہے. اسٹیپ نمبر 3 میں ہے مارچ 30، اس کو میں کرتا ہوں 31 اور ڈن کرتا ہوں. یہ اب دیکھیں ہائی لائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس ٹائم یہ چینج انکارپوریٹ نہیں ہوگا جب تک میں سبمٹ نہیں دباؤں گا. ٹھیک ہو گیا، اس طرح میں نے 5-6 امپلائیز کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ میں نے ان کو نکالنا ہے. اور ساتھ ساتھ چونکہ میں مہینے بعد رپورٹ کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں یہاں پہ کچھ امپلائیز انٹر بھی کروں گا. تو اب یہ دیکھیں اسٹیپ نمبر 4 پہلے دیکھ لیں، نیو امپلائیز وداؤٹ ای او بی آئی نمبر. یہ بالکل فریش نیو امپلائیز ہے، انہوں نے ابھی ابھی کمپنی کو جوائن کیا، اس سے پہلے کسی اور کمپنی کو جوائن نہیں کیا تھا. تو یہ وہی جو پہلا والا میں نے اسٹیپ کیا تھا، یہ وہی اسٹیپ ہے. این آئی سی از ناٹ اویلیبل. یہاں پہ آپ کوئی بھی فرضی سین آئی سی دے دیں، فرضی آپ نے نہیں دینی، میں نے دینی ہے. اچھا تو یہاں پہ پھر آپ کے وہ 5 اسٹیپس آ گئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے بالکل نیو امپلائی کی انٹری کرنی ہے. اگر آپ کے پاس کسی مہینے میں کچھ امپلائیز نہیں آئے تو وہ یہاں پہ انٹری کریں گے. اگر آپ کے پاس ایسے امپلائیز آئے ہیں کہ ان کی آلریڈی رجسٹریشن ہے تو پھر اس کی انٹری یہاں پہ نہیں ہوگی. جیسے ہی آپ سینے سی ڈالیں گے اور انٹر دبائیں گے تو وہ خود بخود وہ ڈیٹیل آپ کو بتا دے گا کہ یہ تو آلریڈی فلاں کمپنی میں رجسٹرڈ تھا اور اس کا یہ ای او بی آئی نمبر ہے. تو پھر آپ اس اسٹیپ نمبر 3 میں آئیں گے، یہاں پہ اس امپلائی کا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں گے یا این آئی سی انٹر کریں گے یا ای او بی آئی نمبر انٹر کریں گے، چونکہ اس کو ای او بی آئی نمبر الاٹ ہوا ہے. اور جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں نیچے یہ تھوڑا ایکسپینڈ ہوگا اور یہاں پہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. آپ نے یہاں پہ نیچے کرنا ہے صرف اس کو ایڈ امپلائی. جب آپ ایڈ امپلائی کریں گے تو وہ آپ سے ڈیٹ مانگے گا کہ کب آپ کے پاس آئے. آپ اس کو ڈیٹ بتائیں گے اور وہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گا. تو اس اسٹیپ نمبر 3 میں امپلائیز بہت آسانی سے انٹر ہوتے ہیں اور یہ وہی امپلائیز ہوتے ہیں جس کو آلریڈی ای او بی آئی نمبر الاٹ ہوا ہے. اسٹیپ نمبر 4 تھوڑا مشکل ہے، اس کو تھوڑا احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اسٹیپ نمبر 4 میں تو اس کو ٹھیک کرنا تھوڑا مشکل کام ہے. اس کی باقاعدہ پراپر اپروول لینی ہوتی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل صاحب سے، اور اس میں ریجنل ہیڈ اپروول لیتا ہے، ڈپٹی ریجنل ہیڈ اپروول لیتا ہے. تو وہ تھوڑی سی اس میں جو ہے نا ریڈ ٹیپزم آ جاتی ہے. تو اس لیے پہلے سے آپ احتیاط کریں کہ آپ جو ہے نا انٹری ٹھیک ٹھاک کریں. اچھا یہ سارے کام آپ نے کر دیے، 5-6 امپلائیز ایڈ کر دیے، 5-6 امپلائیز نکال دیے. اب آپ کے پاس یہاں پہ ایک لسٹ آ گئی کہ میرے پاس یہ 50 امپلائیز ہے یا 100 امپلائیز ہے یا 500 امپلائیز ہیں اور یہ کنفرم ہے. مثال لے لیں یہ اپریل کا مہینہ ہے، میں یہ جو رپورٹ کر رہا ہوں یہ میں مارچ کے مہینے کا رپورٹ کر رہا ہوں، مارچ 2021 کا. تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو سبمٹ کروں گا. ٹھیک ہو گیا، جیسے ہی میں سبمٹ کروں گا سسٹم یہی سمجھے گا کہ یہ جو امپلائیز ہے یہ مارچ کے مہینے کے. اب جیسے ہی میں سبمٹ کرتا ہوں میرا دوسرا سٹیپ ہوگا ووچر جنریشن کا، یہ والا جنریٹ ووچر. اب سسٹم خود ہی کیلکولیٹ کر دے گا کہ کتنی پیمنٹ بن رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ جنریٹ ووچر PR03 اسے کہتے ہیں. یہ PR03 جو سلپ ہوتی ہے مینول، یہ بینک الفلاح میں بھی مل جاتی ہے. اس میں بہت سارے جو ادارے ہیں وہ مینول جمع کر رہے ہیں، اور جو سوفسٹیکیٹڈ ادارے ہیں جن کو کمپیوٹر کی اہمیت کا پتہ ہے تو وہ کمپیوٹر پہ یہ ووچر جنریٹ کر کے جمع کرتے ہیں. تو ریکمینڈڈ جو طریقہ ہے وہ یہ کمپیوٹر والا ہی ہے. اچھا اب میرے پاس سامنے میسج آ رہا ہے، You cannot generate a voucher until you have reported your employees for generation period.
وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو ابھی پیچھے سبمٹ نہیں کیا ان کو، آپ نے بتایا نہیں ہے کہ مارچ کے آپ کے کون سے امپلائیز ہیں، تو اس وجہ سے آپ ووچر جنریٹ نہیں کر سکتے. پہلے آپ جائیں امپلائیز کو رپورٹ کریں اور پھر ووچر جنریٹ کریں. تو پھر وہ مجھے وہاں پہ لے کے جا رہا ہے، گو ٹو رپورٹنگ آف امپلائیز فارم. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب آپ وہاں پہ سبمٹ دبائیں گے تو آپ کو یہ میسج پھر نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پہ پھر 3-4 سٹیپس کی جو ہے نا وہ ایک ونڈو کھل جائے گی. فرسٹ یہاں پہ لکھا ہوگا پریویو واچر، سیکنڈ لکھا ہوگا فائنلائز واچر. ٹھیک ہو گیا. تو جیسے ہی فائنلائز کریں گے آپ واچر کو، آپ کے سامنے آپ کا ادارے کا کوڈ، رجسٹریشن کوڈ، نیچے ادارے کا نام، نیچے نمبر آف امپلائیز، اس کے بعد امپلائر شیئر، امپلائی شیئر، اور اگر آپ لیٹ جمع کر رہے ہیں 15 کے بعد تو اسٹیٹوٹری انکریز اپ 2%، یہ سارا لکھا ہوگا. اس کو آپ جو نا اس واؤچر کو پرنٹ کریں گے اور اسی کو بینک میں جمع کریں گے. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ یہ کام کریں گے تو اگر اس لسٹ میں مثال لے لیں 100 امپلائیز تھے، تو وہی جو پیمنٹ آپ جمع کر رہے ہیں 1,10,000 یا سم تھنگ جو اماؤنٹ ہے، وہی اماؤنٹ اس کا بریک ڈاؤن ہوگا اور وہ ہر انڈیویجول امپلائیز کے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ ریفلیکٹ ہوگا. یہ اس کا فائدہ ہے. ہر امپلائی 100 امپلائیز ہے، یہی اماؤنٹ ہر امپلائیز کے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ، ای او بی آئی نمبر کے اگینسٹ جا کے اس کو ہمیشہ کے لیے لگ جائے گی. تو وہ پاکستان میں کسی بھی ای او بی آئی کے دفتر میں جائے گا تو کمپیوٹر سے ہی اس کا ریکارڈ کا پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کنٹریبیوشن کون کون سے ادارے سے آئی ہے اور کس کس مہینے کے آئی ہے. تو یہ اس کا فائدہ ہے. یہ تھا آج کا ٹیوٹوریل، اور اس پہ میں ایک دوسری ویڈیو بناؤں گا جس میں میں پراپرلی جو نا ریکارڈ جو نا سبمٹ کروں گا، ووچر وغیرہ پھر جنریٹ کروں گا. اور اگر آپ کی کوئی کوئریز وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ میں بتا دیں کہ میں اس پہ پھر آپ کے لیے کوئی نئی ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کو آسانی ہو. بہت شکریہ جی، تھینک یو، اللہ حافظ.